یہ تو جو کچھ ہے پاکستان میں اس کا اس سے بھی مقابلہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، عوام کو یہ مس گائیڈ کراتے ہیں خود، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ جو ٹاؤٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں علماء کرام کے سو کالڈ اور مولوی، ان کے ذریعے جی ان کو ابھار دیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، انہی کے ذریعے عوام کو وہ اگر آج کلوا دیں کہ نہیں جی ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اور اس میں ہمیں بہت بڑا فائدہ ہے اور آپ نے گھبرانا نہیں، شرط یہ رکھ لیں آپ نے گھبرانا نہیں، تو ایک آدمی اگر چوں کر لے تو آپ مجھ سے پوچھیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کل تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جناب حافظ سعید اور مولانا مسعود اور اس طرح کے لوگ جو ہیں نا، ان کے خلاف کوئی یہ بات تو کر کے دیکھیں، ان کو اٹھا کے انہوں نے جیلوں میں پھینک دیا، بے شک ان کی مرضی سے ہی پھینکا ہے، ڈرامہ کر کے ہی پھینکا ہے لیکن پھینک دیا۔ تو کسی نے ایک جلوس نکالا ہو تو آپ مجھے بتائیں، ایک پتھر نہیں چلا پورے پاکستان کی 20 کروڑ کی آبادی میں۔ سرحد کے اس پار پروگرام کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید، سواگت۔ دوستو، اس وقت ہمارے خطے کے اندر ایک بہت بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ آخر یو اے ای نے پاکستان کو اس لسٹ میں شامل کیوں کیا جہاں پر 13 مسلم کنٹریز کے جو ویزاز ہیں انہیں بین کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا ریزنز ہیں، کیا ہم ایک بہت بڑا کوئی پالیسی شفٹ دیکھ رہے ہیں یو اے ای کی طرف سے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا آج سے تقریباً کچھ ہفتے پہلے یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو خبر آئی ہے جس میں 13 مسلم کنٹریز کے ویزاز کو ہالٹ کیا گیا ہے، بین کیا گیا ہے، جو مرضی آپ اسے کہیں۔ تو جو ممالک ہیں ان کے میں آپ کو نام بتا دوں: افغانستان، الجیریا، ایران، عراق، کینیا، لیبنان، لیبیا، پاکستان، صومالیہ، سیریا، ٹونیشیا، ٹرکی اور یمن۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر اسرائیل کو لے کے ایک عوام کے اندر خاصا نفرت پائی جاتی ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ مے بی یو اے ای کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ایز اے سیفٹی پریکاشن یہ قدم اٹھایا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہو یا عوام کے اندر کوئی ٹینشن بلڈ اپ ہو۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد بشانی صاحب نے۔ ویلکم ٹو دا پروگرام سر۔ تھینک یو جناب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں بشانی صاحب، آر یو سرپرائزڈ کہ کس طرح سے اسرائیل کو یو اے ای نے تسلیم کیا اور اس کے بعد میں یہ خبر آئی ہے؟ واٹ ڈو یو میک آؤٹ آف دس انٹائر سینیریو جو بلڈ اپ ہو رہا ہے اس خطے کے اندر؟ دیکھیں جی، اس کا تعلق بڑی حد تک جو ہے نا وہ ایک تو یو اے ای جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے ایک بڑا فیکٹر ہے، اور وہ فیکٹر بھی اصل میں جس فیکٹر کا ایک بڑا حصہ ہے وہ ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور موسٹ آف دی جو عرب ورلڈ ہے اس کی پالیسی چینج ہے اور اس کی پالیسی شفٹ ہے، تو یہ اس کی جو ہے وہ ریفلیکشن ہے۔ تو اس میں جیسا کہ آپ نے کہا ایک فیکٹر یہ بھی ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے اور ہے کہ یہاں پہ ایک بڑی پاپولیشن جو ہے وہ اینٹائی اسرائیل جو ان کے ہیں پوسچر ہے، فیلنگز تو میں نہیں کہوں گا، میں اس کو پوسچر ہی کہوں گا، چونکہ پوسچر بھی وہ وقت ضرورت بناتے ہیں، آگے پیچھے ان کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا اسرائیل سے، لیکن جب کوئی وقت آتا ہے تو وہ اس طرح کا پوسچر بنا کے جلسے جلوس یا غم و غصے کا اظہار شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک فیکٹر یہ ہے، لیکن دوسرا فیکٹر آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی جو یہ ایک قدم ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، اس کو اس طرح انہوں نے سپورٹ نہیں کیا یا فالو نہیں کیا جس طرح کہ یو اے ای اس کی توقع رکھ رہا تھا۔ اس میں سے سوائے ایک دو ملکوں کو چھوڑ کے جیسے ترکی وغیرہ ہو گیا، تو باقی ملکوں کو تو یونائٹڈ عرب ایمریٹس والے لوگ یا عرب لوگ فار دیٹ پرپز یہ کوئی اپنی کوئی کالونی ٹائپ، کوئی چھوٹا سا کوئی سیٹلائٹ ٹائپ چیز جو ہے وہ سمجھتے ہیں، یعنی جس کو آپ ہماری زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ گامے ماجے، کہ ہم کوئی بھی ڈیسیجن کر لیں تو یہ ہمارے گامے ماجے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ چلیں گے ہی، بیکاز ویئر دے آر گوئنگ ٹو گو بیکاز آف ٹو ریزنس۔ ایک تو یہ کہ انفارچونیٹلی ان بیشتر کنٹریز ود دی ایکسیپشن آف ترکی اور ون اور ٹو ادرس، یہ پرماننٹلی جو ہے نا ایک طرح کے پیراسائٹک قسم کی ڈیپینڈنسی ہے ان کی
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कोवैत और सऊदी अरबिया पे हमेशा उनसे पैसे मांगते रहते हैं, मदद मांगते रहते हैं, तेल मांगते रहते हैं ऑन डेफरल प्राइसेस और उधार प्राइसेस और इस तरह की चीज़ों पे। और सेकेंडली इनकी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है उसको वहाँ जाके तो रोज़गार की तलाश में जाना पड़ता है, विच फॉर लास्ट 1 डेकेड से ये कंट्रीज इसको एज ए टूल यूज़ कर रही हैं ऑफ बार्गेनिंग अगेंस्ट दी कंट्रीज, क्योंकि इज़ ए बिग डील। ये कोई स्मॉल बात नहीं है कि आप किसी मुल्क की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को 1 लाख पाकिस्तानी को या 2 लाख पाकिस्तानी को जो है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वहाँ पे रोज़गार दे दें तो आप बदले में उनसे बिल्कुल कोई तवक्को न रखें। तो ये जो इन्होंने रिएक्ट किया, मैं इसमें बिल्कुल 100% क्लियर हूँ, विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट के ये जो है यूएई ने अपनी नाराज़गी का इज़हार किया है, क्योंकि उनको ये पूरी तवक्को थी कि वो बहुत हद तक जो है वो जो अरब दुनिया की एक लीडरशिप है जो इस्लामी दुनिया को लीड कर रही है उसमें शामिल होते हैं। और उसकी बहुत सारी रीज़न थी, जिनमें से एक बड़ी और जो बहुत ही काबिले गौर रीज़न होती है वो ज़ाहिर फाइनेंशियल होती है, और फाइनेंस ही जो है वो एक बड़ा लीडिंग फैक्टर है इन सारे मामलात में। तो उसमें उनको बहुत बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि जिस तरीके से इन मुल्कों ने चलो तस्लीम ना करना, इन्होंने इनको किसी ने कहा या नहीं कि आप तस्लीम करें, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बयानात देने शुरू कर दिए कि हम जो है वो इज़राइल को नहीं तस्लीम करते, हम जी फ़लस्तीन की रियासत के कायम होने तक जो है वो इस तरह के किसी किस्म की वो नहीं मानेंगे, ये सारे जो बयानात थे वो बराह रास्त आप समझ लें कि यूएई अपने ख़िलाफ़ बयानात को समझ रही थी, क्योंकि यूएई ने जो है ये जो तस्लीम किया इसराइल को इज़ नॉट एज ए वन कंट्री, बल्कि उन्होंने इस्लामी दुनिया की एक लीडिंग कंट्री के तौर पे इसको तस्लीम किया, और वो ये समझते थे कि हमें जो है वो फॉलो किया जाएगा, और अगर कुछ मुल्क कोई अंदरूनी मजबूरियों की वजह से तस्लीम नहीं भी करते तो कम अज़ कम वो उस तरीके से हमारे ख़िलाफ़ जो है ना लाठी लेके बाहर नहीं निकलेंगे जैसे ये मुल्क निकले। और इसमें जो बहुत ज़्यादा उनके लिए गुस्से की बात थी कि उसमें मसलन तुर्की जैसे मुल्क जिन्होंने बहुत पहले जो है इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए थे, और बहुत ज़्यादा उनका बिहाइंड द सीन और आम सामने आमने भी बहुत बड़ी जो तजारत और दूसरा लेन देन इसराइल के साथ है वो इतना अर्सा चलता रहा। लेकिन जब यूएई ने ये एक कंसिडरेबल कदम उठाया विच वाज पॉजिटिव फॉर मैनी रीजंस, तो उसको उन्होंने डाउन प्ले करने की कोशिश की या उसको आउट राइटली रिजेक्ट करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि उसके जवाब में उन्होंने अपने मसल्स शो किए कि भाई देखें हम आप लोगों के किस काम आते हैं, हमारी और आपकी क्या जो है वो माशी और इस तरह की मालियाती ज़रूरत है, और अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर हम भी जो है वो इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस सारे सिनारियो में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बशानी साहब। खास तौर पर आज अगर हम देखें तो यूएई जूस के लिए वहाँ सिनेगॉग भी बना रहा है। आप आम लोगों से अगर बात करें तो आपको पता चलेगा कि तकरीबन हर दुकान पर यूएई और इज़राइल के परचम, झंडे एक साथ लगाए जा रहे हैं। अवाम के अंदर एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश हो रही है कि इट्स टाइम टू मूव ऑन। ऐसे में इन ममालिक के जो लोग हैं वो उनके लिए खतरा पैदा हो सकते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, और उसके साथ-साथ इनके जो हुक्मरान हैं वो भी कोई ऐसे बयान नहीं दे रहे जिसको दे लेके यूएई को थोड़ी बहुत भी कंफर्ट मिले। इफ एनीथिंग दे वुड बी नर्वस कि कोई यहाँ पे कोई ऐसा कोई हादसा ना हो जाए। अ, कितनी अजीब बात है कि अरब वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, और उसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और इज़राइल के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। इज़राइली न्यूज़पेपर्स ने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वहाँ उनसे मिले, और वहाँ पे फिर सऊदीज़ ने उसको डिनाई किया। मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है इन द बैकग्राउंड, और अगर सऊदी अरेबिया भी एक्सेप्ट कर लेता है, आज मफादात की दुनिया है, तो पाकिस्तान को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? पाकिस्तान को भी अपने जो ऑप्शंस हैं उनको रिविज़िट करना चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को, और आगे बढ़ना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है? देखें जी, ये बड़ी
انفارچونیٹ سچویشن ہے. اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں نا تو یہ جو سعودی عربیہ نے ملاقات کی ہے اسرائیلی لیڈرشپ کے ساتھ، اگر اس کی تردید بھی آ جائے، یہ جھوٹی ثابت بھی ہو جائے، تو پھر بھی اس پروسیس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اور اس طرح کی ملاقاتیں بے شمار دفعہ ان کی ہو چکی ہیں، اور اس پہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، لکھ بھی چکا ہوں کہ عربوں اور اسرائیل کے درمیان جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ اتنے اوپن قسم کی جو فرینڈشپ میں ملک ہیں ان کے درمیان بھی نہیں ہوئی ہیں، چونکہ ان کو اپنی ہر چیز جو ہے نا وہ ایک خفیہ ملاقات کے ذریعے طے کرنی ہے. آپ ایک خطے میں رہتے ہیں، آپ کا ایک جیوگرافک پراکسیمیٹی ہے، آپ کے سیکیورٹی ایشوز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو آپ ایک دوسرے سے قطعی طور پہ الگ یا قطع تعلق کر کے بھی جو ہے نا وہ زندہ نہیں رہ سکتے. یہ لائف کی ریئلٹیز ہیں جن کو تسلیم کیا جانا چاہیے تھا پہلے. تو اب انہوں نے تسلیم کرنا شروع کیا. اس کی وجہ یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے جناب. سعودی عرب کی قیادت میں عرب کنٹریز جو ہائیلی کنزرویٹو کنٹریز تھی، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہماری پالیسیز کے اندر بہت ہی بڑے بڑے فلاز ہیں، اور ان فلاز کو ختم کرنا ضروری ہے ٹو میچ ود دی نیڈز آف دی 21st سینچری، جس میں اب ہم رہتے ہیں، اور ایک نئی دنیا ہے جس میں ہم موو کر رہے ہیں، نئے سرکلز ہیں جن میں ہم موو کر رہے ہیں. تو جب تک ہم پرانے سرکل سے اور اس رٹ سے نہیں نکلیں گے جو ہم نے کریٹ کی تھی ایک خاص اسپیسیفک سچویشن کے اندر، اس وقت تک جو ہے ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اس کو انہوں نے جسٹ کوئی پولیٹیکلی نہیں بلکہ آئیڈیالوجیکلی اس کو انہوں نے باقاعدہ ایکسپلین کیا اپنے سرکلز میں. آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب کے جو موجودہ حکمران ہیں، جن میں ولی عہد شہزادہ یا دوسرے لوگ جن محمد بن سلمان اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ کہا کہ سعودی عرب از گوئنگ بیک ٹو pre-79 پوزیشن. اب pre-79 کی سعودی عرب کی پوزیشن جو ہے اس میں یہ اسلامائزیشن کا عمل، یہ جو ہے اس طرح کا انٹائی سیویلائزیشن اور اس طرح کی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ سعودی عرب ایک عام طرح کا ملک تھا. ظاہر ہے ملکوں کے اپنے اپنے سوشو اکنامک فارمیشن ہوتی ہے، اس فارمیشن کے اندر اٹ مے ہیو بین اے ویری ویری کنزرویٹو سوسائٹی، لیکن اس کی جو پولیٹیکل جو ہے وہ پوسچر تھا، فالوئنگ تھی، وہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ وہ جناب آج کی طرح ایک رجت پسندانہ یا ری ایکشنری قسم کی چیز جو ہے وہ نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میں واپس جا رہے ہیں. جو اعلانات انہوں نے کیے کہ وی آر گوئنگ بیک ٹو اوپننیس، خواتین کی آزادی کی انہوں نے بات کی ٹو سم ایکسٹینٹ وچ از جو کہ ان کی سوسائٹی سے میچ کھاتی ہے، ممکنہ ہمارے معیار پہ پھر بھی پوری نہ اترتی ہو لیکن از انکریجنگ. اس کے بعد انہوں نے ایجوکیشن کے حوالے سے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ کلچرل اوپننیس جو انہوں نے شروع کی، اور اس طرح کے منصوبے انہوں نے کیے جس سے ٹورزم کو اوپن کیا جائے. اور ٹورزم کو اوپن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر آپ نے جو بہت ہی زیادہ کنزرویٹو قسم کے راستے بنائے ہوئے ہیں ان کو بند کیا جائے. تو یہ ایک باقاعدہ پالیسی سٹیٹمنٹ تھی جو بہت پہلے انہوں نے دے دی. اس کو یو اے ای تو پہلے ہی پریکٹیکلی فالو کر رہا تھا، چونکہ یو اے ای اس خطے میں پہلے سے ایک سوشلی ہائیلی ایک وائبرنٹ قسم کی ڈائیورسیفائڈ قسم کی سوسائٹی تو آلریڈی ہے. تو اس لیے انہوں نے ایک پالیسی اناؤنس کی جس کو پاکستان جیسے ملکوں کو اس لیے سمجھنا ضروری تھا کہ پاکستان جیسے ملک جو ہیں وہ ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہیں بہت خوب سعودی عرب پہ. اس کے بغیر ان کا سمجھ لیں کہ زندہ رہنا بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک بن جاتا ہے، چونکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اور جو اکنامک سٹینڈنگ ہے اور جو اس کے جتنے بھی مالیاتی یہ جو سلسلے ہیں وہ سارے کے سارے فارن ایڈ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ فارن ایڈ صرف آئی ایم ایف کی کافی نہیں ہے یا چائنا سے کچھ مدد لے لی کافی نہیں ہے. سعودی عرب جیسے ملک جو ان کو آئل دیتے رہے سستی قیمت پہ یا ڈیفرل پیمنٹس پہ یا سم ٹائم بالکل ہی مفت میں، وہ ایک بہت بڑا سمجھ لیں کہ آپ ان کی ایک فیسلٹی تھی جس کو وہ چھوڑ نہیں سکتے. ایک دوسرا یہ کہ پاکستان جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا یہ کوئی ہمیشہ سے کوئی اس طرح کی ری ایکشنری کنزرویٹو قسم کی نیگیٹو کنٹری نہیں رہی ہے. 79 سے پہلے پاکستان اس طرح کا ملک نہیں تھا جہاں تک ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے یا ہم اپنے ارلی چائلڈہڈ کے جو ہم نے دیکھا تھا. تو اس میں پاکستان کلچرلی if not very open but it was a open country
considering its religion and considering the geographic location اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے یہ ایک کافی اوپن قسم کی کنٹری تھی. 79 میں ایک انٹرنیشنل جو امپیریلسٹک ایک ڈیزائن تھا اس کا پاکستان حصہ بن گیا, اور اس میں حصہ بنانے میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ خود سعودی عرب کا بھی تھا, کہ وہ دور تھا جب ایران میں انقلاب آ گیا, سوویت یونین جو ہے وہ افغانستان میں آ گیا, دنیا میں اس طرح کی نئی صف بندی شروع ہو گئی, جس میں پاکستان کے لیے یعنی یہ جو ہے ایک راستہ, ایک ونڈو آف اپرچونیٹی انہوں نے دیکھی. میں اس کو اپرچونزم ہی کہوں گا نا, جب آپ اپنی اصل کو, اپنے کلچر کو, اپنی اورینٹیشن کو, اپنی سمتوں کو, ہر چیز کو لات مار کے تو ایک نئے سراب کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں, تو اپرچونزم ہی اس کے پیچھے ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں امریکی ڈالر مل رہے ہیں روس کے خلاف لڑنے کے لیے, اور امریکی ڈالروں کے ساتھ ساتھ ہمیں سعودی ریالوں کی بھری ہوئی بوریاں مل رہی ہیں, اور سعودی ریالوں کے ساتھ ساتھ ہمیں سعودی عرب کے بڑے بڑے ملینرز اور بلینرز جو عرب شیخ ہیں وہ مل رہے ہیں, جو اپنے جو تجوریوں کے جو ہے وہ منہ کھول کے تو پاکستان میں آ رہے ہیں, ساتھ میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ مجاہدین بھی لے کے آ رہے ہیں. تو افغانستان کے خلاف لڑائی تو یہ لوگ لڑ رہے ہیں, ہم نے تو بس بیٹھ کے پیسہ بنانا ہے. وہ میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا کہ جنرل ضیاء الحق کے ڈرائنگ روم میں اس کے لیے بینک استعمال نہیں ہوتے تھے. جنرل ضیاء الحق کے ڈرائنگ روم میں جو ہے وہ ڈالروں سے بھری ہوئی بوریاں, جن سے تازہ تازہ کاغذ کی اور پرنٹنگ پریس کی خوشبو آتی تھی, وہ بوریوں کے جو ہے نا وہ بالکل جس طرح گودام ہوتے تھے, اور وہ ایسے ایسے یہ مجاہدین کے جو وفد آتے تھے ان سے ملنے کے لیے تو ایسے ایسے بغیر گنے بوریوں سے جو ہے نا وہ ڈالر اٹھا کے وزن کے حساب سے تو وہ تقسیم کرتے تھے. اور یہی بات ریال کی تھی. اور یہ بن لادن کا قصہ, اور یہ جو 4-5 ہزار جو فراری تھے, مفرور تھے, جو مختلف عرب جیلوں سے بھاگے ہوئے تھے, یا جو اخوان المسلمین اور اس طرح کی دوسری جو عرب ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے جن کا تعلق تھا یا کریمنلز تھے, ان سب کو انہوں نے جمع کر کے تو ایک نیا راستہ کھولا, جس میں جہاد بھی تھا, ثواب بھی تھا اور پیسہ بھی تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے کلچر کو سعودی کلچر کی طرح بنانے کی کوشش کی. مثلا مجلس شورا بنائی پاکستان میں پہلی دفعہ. ہم لوگوں جیسے لوگ, ہم اردو عربی فارسی پڑھتے لکھتے تھے, لیکن یہ مجلس شورا ہمارے لیے بھی ایک نیا لفظ تھا, چونکہ ہم پارلیمنٹ کہتے تھے یا مجلس قانون ساز کہتے تھے یا پارلیمان کہتے تھے, لیکن یہ ڈائریکٹلی جو ہے نا سعودی عرب سے امپورٹ ہوا. اور یہ کیوں ہوا کہ جنرل ضیاء نے ایک سعودی ملوں کو لے آ کے بٹھایا پریزیڈنسی میں, جو پاکستانیوں کو بتاتا تھا کہ اسلام کیا ہے, اس کو کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے, اور اس کی فقہ کیا. حالانکہ پاکستانی لوگوں کی 80% جو پاپولیشن تھی وہ اس فقہ کو مانتی نہیں تھی, جو فقہ جو ہے وہ سعودی عرب والے چلاتے تھے. پاکستان کے جو سنی جو موسٹلی بریلوی اورینٹڈ قسم کی پاپولیشن تھی وہ تو اس فقہ کو ہی نہیں, وہ ان کو کہتے یہ تو وہابی ہیں, ہم تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یعنی اتنا بڑا ڈیفرنس تھا. تو انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ جو اسلامائزیشن کی, اس کے اندر جو کلچرل انہوں نے ٹچ ڈالا وہ سعودی ٹچ تھا. اور یہ جو ہے زبردستی نمازیں پڑھانے کا کہ جی سرکاری ملازم دن میں 5 دفعہ نماز پڑھیں, نماز کے وقت پہ جو ہے وہ دفاتر بند ہو جائیں, مسجدوں کے جو اعلانات, یہ ساری چیزیں جو کر کے تو کلچر کو انہوں نے ایک طریقے سے عربائز کر کے عربی کلچر بنا کے رکھا ایک ضرورت کے مطابق. یہ کوئی جو ہے وہ جذباتی یا ایموشنل یا کوئی ایوولوشنری پروسیس نہیں تھا, بلکہ ایک کمپلسری قسم کی ان کی ضرورت تھی پیسہ بنانے کی, جس کی وجہ سے سعودی قیادت میں انہوں نے یہ کام کیا. آج آ کے 20-30 سال بعد سعودی عرب کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, اور اس کو انہوں نے ایکسپٹ کیا. یہ محمد بن سلمان نے آن ریکارڈ کیمرے پہ یہ کہا کہ ہم نے امریکیوں کے کہنے پہ اور دوسری انٹرنیشنل پاورز کے کہنے پہ جو ہے یہ سارا کام کیا, یہ جہادی قوتیں پیدا کی, یہ اسلامائزیشن کے نام پہ جو ہے وہ پابندیاں عائد کی, تو ہم اس کو اب ریورس کرتے ہیں اور سعودی عرب کو ہم ایک نیچرل کورس کی طرف لے کے جاتے ہیں, جو ایک سوسائٹی کی نیچرل فلو آف جو ہے وہ لیونگ ہوتا ہے اس میں. تو اب اس میں پاکستان کو یہ کام اس لیے بھی کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان نے تو آرٹیفیشلی اپنی سوسائٹی کو سعودی عرب کی طرح بنا دیا. پاکستان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کلچر کے ساتھ.
اس طرح کا سیٹ اپ کے ساتھ، اس طرح کی شرعیہ کے ساتھ، اس طرح کے جو ہے وہ کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، یہ شادیاں بیاہ، نتھنگ از ان کامن ان پاکستان اور سعودی عربیہ. لیکن وہ اب جناب بجائے اس کے کہ اس پہ وہ خوش ہوتے، انہوں نے ایک ری ایکشنری پوسچر اختیار کر لیا، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ کلین شیوڈ ہونے کے باوجود ان کے اندر جو ملائیت ہے اور جو ری ایکشنری تھنکنگ ہے اور جو ان کے جو بیکورڈ قسم کے خیالات ہیں، وہ اس کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ بھائی یہ دس از اے گڈ اپرچونیٹی کہ اسلامی دنیا جو ہے وہ اگر اپنی پہنی ہوئی بیڑیاں توڑ رہی ہے، اپنی پہنی ہوئی زنجیریں توڑ کے تو روشنی دیکھ رہی ہے، اوپننس دیکھ رہی ہے، آزادیاں دیکھ رہی ہے، ایک کلچرل ڈیولپمنٹ دیکھ رہی ہے، تو ہم اس کے راستے میں ایک اسٹمبلنگ بلاک کے طور پہ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت بہت بڑی کمی ہے، جو علم اور دانش اور جو لیڈنگ جو اس وقت ایلیٹ ہے اس کے اندر دانش اور دانشور اور جو آپ کی ایک انٹلیکچوئل جو سرکل ہوتا ہے نا، جو حکومتوں کو ایسی چیزوں پہ بتاتا ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے کیا نہیں کیا جانا چاہیے، اس معاملے میں وہ ٹوٹلی بینکرپٹ ہیں. اور یہ آپ ان کو کہہ لیں کہ ہیڈ لیس چکن، کہ بالکل ہیڈ لیس چکن کی طرح جو ہے نا وہ ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف چھلانگیں لگا رہے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ ویئر وی آر گوئنگ اینڈ ویئر وی گوئنگ ٹو اینڈ اپ اینڈ ویئر وی شوڈ گو. دیٹ از ویری انفارچونیٹ بٹ دس از دا سچویشن. مشانی صاحب، کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بڑا آسان ہے عرب ملکوں کے لیے ویسٹ کے ساتھ میں، اسرائیل کے ساتھ میں اچھے تعلقات بنانا، ان کے پاس پیسے ہیں، پورا کا پورا ان کے پاس ایک انفراسٹرکچر موجود ہے. ہمارے جیسے لوگوں کے پاس تو لے دے کے ایک مذہب ہی ہے اور ہمارے اس کے کچھ ہمارے جذبات ہیں، تو آپ اگر ان کو بھی اگر چھین لیں گے ہم سے تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ نہیں، مذہب تو کوئی چھیننے کا نہیں کہہ رہا جناب. مذہب کا تو ہم جو ہے وہ انسانی حقوق اور آزادیوں پہ اور خیالات کی آزادی پہ، سوچ کی اور ضمیر کی آزادی پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. تو ہم تو یہ کسی کو مشورہ نہیں دیتے کہ آپ کسی سے کوئی مذہب چھین لیں. ایک ہم تو یہ کہتے سیکنڈ ہیں کہ بشانی یہ صاحب، مذہب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا مطلب آپ اپنی ہولی بک قرآن مجید کے خلاف جا رہے ہیں. نہیں، یہ اسی ایک بڑی دلیل اس وقت پاکستان میں دی جا رہی ہے کہ دیکھیں عرب کس جو ہے لیول پر آ گئے ہیں کہ انہوں نے ہماری مذہبی بک کو بھی پیچھے چھوڑ کر اور یہودیوں سے اچھے تعلقات بنا رہے ہیں، جن کے بارے میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، ان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. یہ ان کا کہنا ہے. دیکھیں وہ قرآن شریف میں جو ہے وہ اس طرح کی ایک بڑی واضح جو ہے وہ آیت موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم یہودیوں اور ان طرح کی جو مذاہب کے ساتھ جو ہے وہ دوستی مت کرو، چونکہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی کئی احادیث بھی پیش کی جاتی ہیں. لیکن اب یہ مذہبی اسکالرز کا کام ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں اور پورے دعوے سے جانتا ہوں کہ یہ جو ساری آیات ہیں یا حدیث مبارکہ ہیں یہ اس وقت کے حالات سے ڈیل کر رہی تھی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی جو ڈیلنگ تھی یہودیوں کے ساتھ یا نصارہ کے ساتھ یا کرسچینٹی کے ساتھ یا دوسرے مذاہب کے ساتھ، یہ اس وقت کے حالات کے مطابق ان کی کچھ سیئنگز تھی جس کا آج کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں. ایک چونکہ اس دنیا میں خدا جو ہے نا، خدا چونکہ دانش میں سب سے آگے ہوتا ہے اور خدا کبھی آپ کو کوئی ایسا مشورہ نہیں دے سکتا. ایک ایسی دنیا جس میں اتنی رنگا رنگی ہے اور خود اس نے پیدا کی ہوئی ہے، اس میں ہندو بھی ہے، اس میں سکھ بھی ہے، اس میں بدھسٹ بھی ہے، اس میں کرسچینٹی بھی ہے، اس میں جوڈائزم، اس میں طرح طرح کے مذاہب کا ایک پورا گلدستہ ہے. تو اس میں خدا تعالیٰ کسی کو حکم دے دے کہ تم سب سے جو ہے وہ کاٹ کے تو اپنی ایک دنیا بنا کے تو اس میں رہنا شروع ہو جاؤ، تو اس طرح کی کوئی قرآن حدیث کسی جگہ پہ کوئی ذکر نہیں. وہ 1400 سال پرانی بات جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ دیکھیں جو اسلامک اسکالرز ہیں، عربک جو ہے وہ پاکستانیوں کی یا ہندوستانیوں کی جو ہے وہ زبان نہیں ہے. یہ زبان امپورٹ ہوئی ہے. کوئی زبان آپ کو کتنی پسند کیوں نہ ہو، لیکن آپ اہل زبان کے مقابلے میں اس کو نہیں جو ہے وہ اپنا سکتے، چونکہ اہل زبان جو آپ کی مادری زبان ہوتی ہے
اس کی بات دوسری ہے. تو قرآن شریف جو ہے وہ سعودی عرب کے جو علماء کرام ہیں وہ ہم سے زیادہ پڑھنا جانتے ہیں چونکہ ان کی مادری زبان میں ہے. مصر کے جو علماء کرام ہیں، جامعہ الازہر اور اس طرح کی بڑی بڑی جو یونیورسٹیز اور تعلیمی ادارے ہیں، ان میں قرآن ہم سے زیادہ اسٹڈی ہوتا ہے، ریسرچ ہوتی ہے اور اس پہ ڈیبیٹ ہوتا ہے. یہ جو پاکستان کے مولوی ہیں، انہوں نے دو چار جو ہے وہ عربی کے وہ لگائے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. یہ تو آیتوں کو توڑ موڑ کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں. خدا تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن وہ کبھی آپ کو نفرت پھیلانے کے لیے اور دوسری قوموں سے مذہب کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ یا کسی اور بنیاد پہ نفرت کی بات جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا. یہ ساری نفرت کا باقاعدہ منترا ہے نفرت کا کہ جی ایک اسرائیل کے ساتھ تعلقات، اس میں مذہب سے کوئی تعلق نہیں. ایک سوال اور بشانی صاحب. پاکستان کا مذہب، آپ کس مذہب کی بات کرتے ہیں؟ جتنی بڑی بے ایمانی، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، بدتمیزی اور بے حیائی، یہ جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا یہ جس طرح کی حرکات و سکنات وہاں پہ ہوتی ہیں، وہ اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو اس میں ان کو کوئی آیت یا کوئی حدیث مبارکہ نظر نہیں آتی. اور جو دنیا میں کرنے کا اور ڈھنگ کا کوئی کام ہے جس سے آپ اپنی نسلوں کو ایک بہتر مستقبل دے سکتے ہیں اور اس دنیا کو ایک رہنے کے قابل جگہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے دشمنیاں آپ. ختم کر کے، وہ آپ کو ایک دم آیتیں جو ہیں وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ تو کچھ فراڈی لوگ ہیں جو آیتوں کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر ہم یہی کہیں کہ آج یہ جو طالبان، آئیسس، القاعدہ جن آیتوں کا حوالہ دے کے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، ہائر کرتے ہیں، انہوں نے بھی تو انہی آیتوں کا استعمال کیا ہے. اور آج سعودی عربیہ قرآن مجید کا ایک نیا کاؤنٹر نیریٹو وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر کام چل رہا ہے. ایک نیا مطلب دنیا کے سامنے وہ رکھنا چاہ رہے ہیں. تو جو ان کا پرانا جو ٹرانسلیشن تھا وہ بھی تو وہیں سے ہی آیا تھا. جب ان جی کو سوٹ کرتا تھا تب انہوں نے قرآن مجید کا نام لے کے اور آیتوں کو کا ٹرانسلیشن اس طرح سے کیا جس پہ کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں. آج ان کو ریئلائز ہوا ہے کہ غلطی ہو گئی ہم سے. وی نیڈ ٹو ہیو اے کاؤنٹر نیریٹو ٹو سم تھنگ دیٹ وی ہیو آلویز پریچڈ ان دا لاسٹ 40-50 ایئرس. تو اب وہ اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ان کی بات کو مان بھی لیں گے کیونکہ ان ملکوں میں ڈنڈے کا زور ہے. پاکستان جیسے ملکوں میں جو میرا سوال تھا پہلے کہ ان کے پاس تو لے دے کے اب وہی اسلام جو انہوں نے بیچا، جو وہابیوں نے بیچا، وہی اسلام انہوں نے اپنایا. آج اگر آپ ان سے وہ بھی چھین لیں گے تو ان کے پاس بچے گا کیا؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ تمہارے پاس تو اچھی گاڑیاں ہیں، نوکریاں ہیں، سب کچھ ہے، بنگلے ہیں، بینک بیلنس ہے، ہمارے پاس کیا ہے بھائی؟ ہمارے پاس تو لے دے کے ایک مذہب ہی ہے. ہم اس کے آج جو ہیں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. پاکستان کنسیڈرز اٹسیلف ٹو بی دا بلواک آف دی اسلامک سوسائٹی. 70 سال سے پاکستان کے اندر ایک چورن بیچا گیا ہے، ہر چیز یہود کی سازش ہے. آج اگر وہ یہود کو تسلیم کر لیں تو پھر وہ یہود کی سازش کرنے والے لوگوں کو کے خلاف جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ پھر تو لے دے کے ایک ہی سازش رہ جائے گی، وہ ہے کہ یہ ہندوؤں کی سازش ہے. پھر ہم ہی رہ جائیں گے اور تو کوئی نہیں رہے گا. تو بہت بڑا یہ ایک وہ اپنے آپ سے جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہم اس پرابلم سے نکلیں بھی تو کیسے نکلیں، اور بہانہ دیں بھی تو کیا ریزنز دیں. ہمارے پاس ان کے پاس دے آر شارٹ آف ریزنز. آج جس طرح کی اگر پاکستان میں سیاست چل رہی ہے، اگر عمران خان کی گورنمنٹ یا یہ فوج ان کو ایکسپٹ کر لیتی ہے تو یہی اپوزیشن، یہی مولوی، یہی فضل الرحمان سارے کھڑے ہو کے کہیں گے دیکھیں جی انہوں نے تو یہ کر دیا. اور عوام کے اندر وہ اس کا کیا رد عمل ہوگا، یو نو اٹ ویری ویل. تو وہ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہے. they very much shy of revisiting their foreign policy. اور I don't think کہ وہ in the near future پاکستان کے اندر کوئی لیڈر کر پائے گا until and unless ایک کلیکٹیو پریشر اسلامک ورلڈ کی طرف سے ان پر آئے, which I think sooner or later وہ آئے گا. تو نہیں، اس پہ دیکھیں، اس پہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، آپ کی بات تجزیہ بڑا درست ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے پاکستان میں، وہ اگر چاہے تو وہ بالکل آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے سرنڈر کرنا ہے، تو انہوں نے سرنڈر کیا.
آج سے 10 سال پہلے پاکستان میں کوئی بیٹھ کے یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طریقے سے اگر سرنڈر کریں گے تو عوام ان کو چھوڑ دیں گے. تو عوام نے ایک آواز تک نہیں نکالی. عوام نے کچھ نہیں کہا کہ آپ نے یہ سرنڈر کیوں کیا, کشمیر پہ آپ بات کیوں نہیں کر رہے, 1 سال تک آپ نے خاموشی کیوں اختیار کیے رکھی. سب کچھ 1 سال بعد بھی آ کے کون سے انہوں نے تیر مارے ہیں, وہی یہ کوئی جعلی قسم کی کانفرنسز جو ہیں وہ اپنے پیڈ اور ٹراؤٹ قسم کے لوگوں کے ذریعے دنیا بھر میں جن کے کوئی اور کام جن کو کرنے کا نہیں ہے ان کے ذریعے وہ کرنے کے علاوہ اور کوئی سنجیدہ ڈپلومیسی, کوئی اٹیمپٹ, کوئی چیز جو ہے وہ انہوں نے نہیں کی. اب کشمیر کے ساتھ آپ یوں سمجھ لیں کہ لوگوں کی وابستگی, اگر آپ اس کی جذباتی وابستگی کی بات کر رہے ہیں تو وہ زیادہ تھی. پیلسٹائن از اے ان نون ٹیریٹوری فار دا پیپل آف پاکستان, چونکہ آبویسلی وہ ایک خواب ہے, ایک سراب ہے, ایک ایسا ہوائی قسم کا قلعہ ہے جس کا پاکستانی لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. ان کے اپنے ہر گھر میں فلسطین ہے اور ہر گھر میں اسرائیل ہے, ہر محلے میں اسرائیل ہے بھائی. جتنا بڑا ظلم و تشدد وہاں ہوتا ہے, وہ کوئی گوال منڈی ہو یا کوئی راجہ بازار ہو یا کوئی اٹھا کے دے لے, نام مختلف ہوگا. غزہ سے وہ جا کے آپ اس کو ملا کے دیکھیں, غزہ میں تو کچھ نہیں ہو رہا, وہاں تو 2 کفتیں آمنے سامنے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ گولی چلے گی تو کس کو لگے گی. اور جس نے نہیں کھانی وہ وہاں جاتا نہیں, جس نے کھانی ہے وہ خود کفن پہن کے جائے گا. یہ تو جو کچھ ہے پاکستان میں اس کا اس سے بھی مقابلہ نہیں. یہ بات نہیں ہے, عوام کو یہ مس گائیڈ کراتے ہیں خود. جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ جو ٹاؤٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں علماء کرام کے سو کالڈ اور مولوی, ان کے ذریعے جی ان کو ابھار دیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہی کے ذریعے عوام کو وہ اگر آج کلوا دیں کہ نہیں جی ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اور اس میں ہمیں بہت بڑا فائدہ ہے اور آپ نے گھبرانا نہیں, شرط یہ رکھ لیں آپ نے گھبرانا نہیں, تو ایک آدمی اگر چوں کر لے تو آپ مجھ سے پوچھیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. کل تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جناب حافظ سعید اور مولانا مسعود اور اس طرح کے لوگ جو ہیں نا, ان کے خلاف کوئی یہ بات تو کر کے دیکھیں. ان کو اٹھا کے انہوں نے جیلوں میں پھینک دیا, بے شک ان کی مرضی سے ہی پھینکا ہے, ڈرامہ کر کے ہی پھینکا ہے, لیکن پھینک دیا. تو کسی نے ایک جلوس نکالا ہو تو آپ مجھے بتائیں, ایک پتھر نہیں چلا پورے پاکستان کی 20 کروڑ کی آبادی میں. تو اس لیے فلسطینیوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں, یہ سب فراڈ ہوتا ہے. یہ لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر کے تاکہ وہ اصل مسائل سے ہٹ کے کسی چکر میں پڑے رہیں. ان کو پتہ ہی نہیں یہاں اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. دنیا کا سب سے بڑا فراڈ اور جھوٹ اور بے ایمانی جو ہے خود ان کے دارالحکومت میں ہو رہی ہے, اور یہ اسرائیل پہ جو ہے وہ توپیں تان کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس نے پتہ نہیں کیا کر دیا. بھائی اسرائیل کے سسٹم کو اپنے سے کمپیئر کر کے دیکھو, کرپشن اپنی بھی دیکھو اور ان کی بھی دیکھو حکومتی سطح پہ. پٹواری کوئی اسرائیل کا کبھی سنا ہے آپ نے کہ پٹواری کی کیا پوزیشن ہوتی ہے اور وہ کتنے پیسے لے کے آپ کو نقل دیتا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے اسرائیل میں کہ بچوں کو جو ہے وہ دودھ میں کیا کیا ملا کے تو وہ بیچا جاتا ہے, جس سے بچے بیچارے جو ہے وہ سٹنٹ ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں. بھوک اور ننگ کی یہ حالت ہے. گدے جو ہے ذبح کر کے آپ لوگوں کو کھلا رہے ہیں, کتے ذبح کر کے آپ لوگوں کو کھلا رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں اسرائیل مرد آباد. اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ خود بخود ایکسپوز ہو رہی ہیں. اب یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسے ایسے سین سامنے آ رہے ہیں کہ آدمی شرمندگی سے جو ہے وہ منہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بشانی صاحب, آپ کی ساری باتیں درست ہیں. کوئی بھی شخص جس کے پاس تھوڑی بہت بھی عقل ہو تو وہ اگر اپنے آپ سے یہی باتیں اگر کرے تو اسے کہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے پاس اپنے تمام سوالوں کے جواب خود بخود مل جائیں گے. مگر میں یہ ضرور کہوں گا, آپ نے جیسے کہا کہ جی ان کو کشمیر کا چورن بیچا گیا, ان کو فلسطین کا چورن بیچا گیا. ان کو چورن بیچنے کی ضرورت ہے نہیں بشانی صاحب. ہم نے دیکھا 1920 میں خلافت موومنٹ کے دوران کہیں پہ خلافت تھی, کوئی خلیف تھا, وہ ختم ہو رہا ہے. یہاں پہ انہوں نے, آپ انگریزوں سے جنگ لڑیں, آپ کا ملک غلام ہے, مگر اس کی پرواہ نہیں کری, لیکن وہ خلافت کو ری انسٹیٹ کرنے کے لیے یہاں اپنے ملک کا امن و چین خراب کر رہے تھے. یہ مسلمانوں کی بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے, خاص طور سے جو بر صغیر کے مسلمان ہیں ان کی. تو اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس سے باہر نکلیں اور دنیا جس طرف جا رہی ہے اس کو وہ بھی ایکسیپٹ کریں کہ دیز آر دا نیو ریالٹیز آف دس ماڈرن ورلڈ, اور ہمیں بھی اب اس کا پارٹ بننا چاہیے. ادروائز اٹس گوئنگ ٹو بی ٹو لیٹ. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ویسٹ اور یہ عرب ورلڈ مل کے اور پاکستان جو ان کے خدشات ہیں کہیں وہ
रियलिटी में तब्दील ना हो जाए कल को। आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जनाब।